بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعمان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، وزیر اعظم عمران خان نے جو امریکہ کے خلاف ایک آپ اسے جارحانہ عمل کہہ لیجیے یا امریکہ کے خلاف جو چارج شیٹ پیش کی ہے اور جس طریقے سے پاکستانی قوم نے ان کا ساتھ دیا ہے، امریکہ کو ایک تو وہ غصہ ہے، دوسری طرف اپوزیشن جو ایکسپوز ہوئی ہے وہ دوسرا غصہ ہے، اور تیسری طرف جو پاکستان کی آرمی ہے ان کا جو ایک پوزیشن تھا اس تمام تر حوالے سے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا۔ چوتھی طرف جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہے، جس طرح رشیا ہے، عمران خان رشیا کے ساتھ ریسنٹلی ان کا دورہ کیا تھا اور وہاں سے یہ معاملات خراب ہوئے تھے۔ میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا معلوم ہو جائے کہ امریکہ کو اصل میں مسئلہ کیا تھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے جب رشیا کا دورہ کیا تو اس دورے کے بعد جو معاملات خراب ہوئے اس حوالے سے میں آپ سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو رشیا کا جو دورہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ اہمیت کے حامل کا دورہ ہے۔ یعنی اس میں ایک تو 27 سال بعد جب کسی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ریلیشن شپ اچھے ہو رہے ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ایک دوسرے سے لگائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ دورہ جب ہو رہا تھا تو یہ بار بار اس میں ذکر ہوا کہ امریکہ نے پاکستان کو منع کیا، ایسے منع کیا جیسے کوئی نوکر غلام ہوتا ہے کہ یہ بھائی آپ نے یہاں پر جانا ہے یا نہیں جانا۔ عمران خان کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اگر دورہ کرنا ہے تو وہ پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کی لیڈرشپ اسے ڈیسائیڈ کرے۔ اگر وہ رشیا جانا چاہتا ہے تو رشیا جائے، امریکہ جانا چاہتا ہے تو امریکہ جائے، چائنا جانا چاہتا ہے تو چائنا جائے، کسی کی ڈکٹیشن پر نہ جائے کہ کوئی ان کو انسٹرکٹ کرے، کوئی ان کو جناب وہ کہہ دے کہ آپ نے کیوں یہ دورہ کیا، کوئی اسے کہہ دے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ دورہ کرنے والے۔ مطلب پاکستان اس قسم کی فورن پالیسی نہیں چاہتے تھے، یہ مسئلہ تھا۔ اچھا، یہ جب مسئلہ تھا پھر امریکہ نے منع کرنے کے باوجود جب عمران خان وہاں پر گئی تو امریکہ نے جال بچھانا شروع کیا کہ اب تو بس آخری حد یہ کراس کر چکا ہے۔ پہلے سے بھی عمران خان ان کو پسند نہیں تھے۔ عمران خان چونکہ بلنٹ آدمی ہے، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے برابری کی سطح پر جب ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں وہ گئے تھے تو وہاں پر بنیادی طور پر ان نے یہی بات کہی تھی کہ آخر آپ جو میں امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں جنگ نہیں چاہتا امریکہ کے ساتھ، مگر چونکہ یہ جو سچویشن اب چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ اگر برے حالات بھی چل رہے ہیں تو یہ میری خواہش پر نہیں، میں امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تعلقات چاہتا ہوں، میں روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، لیکن پاکستان کے مفاد میں ہو، پاکستان کے حق میں ہو، پاکستان کے عوام کے حق میں ہو۔ جب پاکستان کے حق میں نہیں ہوگا، آپ مجھے لاکھ بار کہے کہ رشیا نہ جائے، اگر رشیا میرے لیے فائدہ مند ہے تو آپ پھر بتا دیجئے کہ رشیا اگر فائدہ مند ہے پاکستان کے لیے تو امریکہ کون ہوتا ہے کہ ان کو منع کرنے والا، امریکہ کون ہوتا ہے ان کے مابین بولنے والا۔ تو یہاں سے بات چیت شروع ہوئی اور پھر انہوں نے جال بچانا شروع کیا کہ عمران خان کو اب ہم نے بیچنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب امریکہ کی یہ صدر منتخب ہوئے تھے، کیا نام ہے جو ابھی ریسنٹلی ہے، جو بائیڈن جب منتخب ہوئے تو ان کے جو سیکٹریز ہیں، ان کے جو عملے ہیں، ان سے ملاقات کی بلاول بھٹو زرداری جو کہ ایکسپوز ہو چکی ہے، ان کے ساتھ واشنگٹن میں ہوٹل کے کمرے میں کیا بات چیت ہوتی رہی۔ پھر یہاں تک ایک ایم این اے سے ان کے آفیشلز ملتے رہے ہیں پاکستان میں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صاف طور پر ظاہر ہے کہ بھائی اس شخص کو ہم نے ہٹانا ہے، کیونکہ یہ جب اس طرح کی پالیسی بنائے گا تو یقیناً یہ ہمارے لیے بھی دھچکا ہے اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے نہیں ہو پائیں گے۔ اچھا، اس وقت تو یہ سچویشن ہوئی۔ اب جو میں آپ سے بات چیت کرنے والا ہوں وہ ایک تو رشیا کے حوالے سے، اب رشیا کا رسپانس بھی آ چکا ہے، رشیا کے بعد ایک دوسرے ملک کا رسپانس بھی آ چکا ہے۔ وہ رسپانس ایسا ہے کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی بات کی ہے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے اور آپ نے مداخلت کی ہے، انٹرنیشنل جو قوانین ہیں ان کی آپ نے وائلیشن کی ہے۔ یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم غدار ہیں تو پھر ہمیں ثابت کیا جائے، وقت لگے گا، ہر چیز آپ کے سامنے آ جائے یہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اچھا، رشیا نے تو آج یہ کہہ دیا کہ امریکہ کتنی بے شرمی سے دوسرے ممالک کے انٹرنل معاملات میں مداخلت کرتا ہے، یہ رشیا نے کہا، یہ رشیا کا سٹیٹمنٹ ہے، اور رشیا نے دبے الفاظوں میں کہا کہ ان کے وزیر خارجہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ امریکہ دوسرے ممالک میں بے شرمی سے دخل اندازی کر رہا ہے، یا کر رہے تھے اور کر رہے آئندہ بھی کریں گے۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ یہ اتنا حقیر سمجھتے ہیں ان قوموں کو جو ان سے ڈیولپمنٹ میں کم ہے، جو 20 گنا چھوٹے، 10 گنا چھوٹے ہیں، ان ممالک کو بڑا حقیر سمجھتے ہیں، ان کو غلام سمجھتے ہیں کہ آپ ہمارے غلام ہیں۔ آپ یعنی ان کی وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر ایسے ممالک میں کوئی ایسا سربراہ اٹھے اور ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ ارے بھائی ڈال سکتا ہے، کیوں نہیں ڈال سکتا؟ تو یہ سچویشن تھی۔ اچھا، رشیا کا تو یہ رسپانس آیا۔ اب میں نے جو کہا کہ اس میں ایک دوسرا ملک بھی انوالو ہے، وہ دوسرا ملک کون سا ہے؟
ازبکستان نے اب سے کچھ دیر قبل ہمارے پرائم منسٹر سے ٹیلی فونک بات چیت کی ہے، ازبکستان کے پریزیڈنٹ نے، اور انہوں نے عمران خان سے اظہار یکجہتی بھی کیا، اور جو کنورسیشن ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو رجیم چینج کی ایک سازش کی گئی اس کو بے نقاب کرنے پر مبارکباد بھی دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایسے عوامل جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اور خاص کر دوسرے ممالک کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوں گے، جس پر پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ پاکستانی قوم ایک خوددار قوم ہے، پاکستانی قوم ایک عظیم قوم ہے، پاکستانی قوم ایک جاگتی ہوئی قوم ہے، پاکستانی قوم جو ہے وہ خود فیصلہ کرنے والی قوم ہے، پاکستانی قوم ہمیشہ سے کھڑی رہتی ہے اور مشکل میں پاکستان کا انہیں ساتھ دیا، تو انہوں نے کہا کہ میں پاکستانی قوم کا مشکور ہوں کہ وہ ساتھ کھڑے رہیں، یہ بات انہوں نے کہی۔ اچھا، جب یہ بات کمپلیٹ ہوئی تو اس سے تو ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو انٹرنیشنل ایک سازش تھی وہ یقینی طور پر اس میں درستگی ہے اور یہ چیز ہو رہی تھی۔ اب آتے ہیں جناب، کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور کل کا دن اس لیے امپورٹنٹ ہے دو چیزوں کے حوالے سے۔ پہلی چیز، سپریم کورٹ کی ہیئرنگ وہ چل رہی ہے، کل تک ملتوی چکی ہے، کل 12 بجے پھر ہیئرنگ ہوئی۔ اچھا، امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیونکہ اگر کل بھی کوئی سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آتا تو کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے وہ آلموسٹ آ جائے گا۔ پریزیڈنٹ صاحب نے پرائم منسٹر کو بھی لیٹر لکھا اور اپوزیشن لیڈر کو بھی لکھا۔ اپوزیشن لیڈر نے صاف طور پر انکار کر دیا کہ میں کوئی اس میں حصہ نہیں لوں گا۔ پرائم منسٹر نے جو سابق چیف جسٹس ہے گلزار احمد کا نام دے دیا ہے۔ یہ وہی گلزار احمد ہے جو نواز شریف کو پاناما لیکس میں نااہل قرار دے چکے تھے۔ تو جب یہ اب کل کا جو دن گزرے گا اور سپریم کورٹ سے پھر بھی فیصلہ نہیں آتا تو آلموسٹ آپ سمجھئے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب آتا ہے تو پھر یقیناً آپ پھر وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی، آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، آپ کے پاس کہ ملک کو اس طرح انارکی کی طرف لے کے جائے۔ تو کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کا ہونا انتہائی ضروری بھی ہے۔ اپوزیشن کا جو آخری چال تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے ذریعے سے اس رولنگ کو ختم کریں گے، اس پر میرا جو اپنا ٹیک ہے، میرے خیال میں یہ مشکل ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت تک سچویشن سامنے آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے، وہ کبھی آرمی چیف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کبھی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کبھی سپریم کورٹ پر پریشر بلڈ کر رہے ہیں، کبھی وہ اپنے ارادے جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں۔ اپوزیشن سے کہاں پر غلطی ہوئی؟ اپوزیشن سے سب سے پہلے غلطی ہوئی جب یہ عمل ہوا اسمبلی میں تو وہ سکتے میں پڑ گئے۔ 2-3 گھنٹے تک ان کو تو سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ اب کرنا کیا ہے۔ ان کے اندر لیک آف جو کمیونیکیشن ہے، آپ مشاورت کے لیجئے، وہ جو ہے وہ لے ڈوبی ہے۔ ابھی بھی جو میں ریسنٹ آپ سے بات کر رہا ہوں، ایک بات میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی کچھ جماعتیں ہیں جو کہ الیکشن چاہتی ہے، ایک صرف پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ الیکشن نہ ہو۔ تو یہ سچویشن ہے اب سامنے۔ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے اپوزیشن نے یہ اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس طرف جاتے ہیں، لیکن میرا جو اپنا ذاتی خیال ہے وہ میری نظر میں اب بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے کنٹینیو کرنا۔ تو یہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے ساتھ مجھے نعمان خان کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔